السلام علیکم محترم ناظرین، میں ہوں محمد محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں بریز آف نالج۔ حضرت ابو عبداللہ رسائی اپنی کتاب تحفہ میں لکھتے ہیں کہ بغداد میں ایک شخص فقیر، حاجت مند، عیالدار، صابر و عابد رہتا تھا۔ ایک دن وہ رات کو نماز کے لیے اٹھا تو اس کے بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے تھے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو اس نے بچوں اور بیوی کو بلایا اور کہا، بیٹھو اور اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھو اور دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کیسے درود پاک کی برکت سے ہمیں غنی کرتا ہے اور اپنے فضل سے۔ لہذا وہ سب بیٹھ گئے اور درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ درود پاک پڑھتے پڑھتے بچے سو گئے اور اللہ تعالیٰ نے اس مرد سوالے پر بھی نیند طاری کر دی۔ جب آنکھ سو گئی تو قسمت جاگ اٹھی اور وہ شاہ کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیدار کی دولت سے مشرف ہوا، اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تسلی دی اور فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے صبح ہوگی تو اے پیارے امتی، تجھے فلاں مجوسی کے گھر جانا ہوگا اور اسے میرا سلام کہنا، نیز یہ کہنا کہ تیرے حق میں جو دعا ہے وہ قبول ہو چکی، اور تجھے اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دیے میں سے مجھے یعنی قاصد کو دے۔ یہ فرما کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور وہ مرد سوالے بیدار ہوا تو مسرت و شادمانی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ جب صبح ہوئی تو مجوسی کے گھر پوچھتا ہوا پہنچ گیا۔ مجوسی کا گھر تلاش کرنا کچھ مشکل نہ تھا کیونکہ وہ بہت مالدار تھا، اس کا کاروبار وسیع تھا۔ جب مجوسی کے سامنے ہوا تو چونکہ مجوسی کے کارندے کافی تھے، اس نے اس اجنبی کو دیکھ کر پوچھا، کیا آپ کو کوئی کام ہے؟ اس مرد سوالے نے فرمایا، وہ میرے اور تیرے درمیان علیحدگی کی بات ہے۔ اس نے نوکروں غلاموں کو حکم دیا کہ وہ باہر چلے جائیں۔ جب تخلیہ ہو گیا تو مرد سوالے نے کہا، تجھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام فرمایا ہے۔ یہ سن کر مجوسی نے سوال کیا، کون تمہارا نبی؟ فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سن کر مجوسی نے سوال کیا، کیا آپ کو معلوم نہیں میں مجوسی ہوں اور میں ان کے لائے ہوئے دین کو نہیں مانتا؟ اس پر اس مرد سوالے نے فرمایا، میں جانتا ہوں، لیکن میں نے 2 بار حضور کو دیکھا اور مجھے اس بات کی تاکید فرمائی۔ یہ سن کر مجوسی نے اللہ تعالیٰ کی قسم دلائی کہ کیا واقعی تجھے تمہارے نبی نے بھیجا ہے؟ اس نے کہا، ہاں، اور مجھے یہی فرمایا ہے۔ پھر مجوسی نے پوچھا، اور کیا کہا؟ اس نیک مرد نے کہا، حضور نے فرمایا، تو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے مجھ کو کچھ دے اور یہ کہ تیرے حق میں دعا قبول ہے۔ اس مجوسی نے پوچھا، تجھے معلوم ہے وہ کون سی دعا ہے؟ اس نے جواباً فرمایا، مجھے علم نہیں۔ پھر مجوسی نے کہا، میرے ساتھ اندر آ، میں تجھے بتاؤں وہ کون سی دعا ہے۔ جب میں اندر گیا اور ہم بیٹھے تو مجوسی نے کہا، آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کروں۔ اسلام قبول کر لینے کے بعد اس نے اپنے ہمنشینوں کارندوں کو بلایا اور فرمایا، سن لو، میں گمراہی میں تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی اور میں نے ہدایت قبول کر لی اور میں نے تصدیق کی اور میں ایمان لایا۔ لہذا تم میں سے جو ایمان لے آئے تو اس کے پاس جو میرا مال ہے وہ اس پر حلال ہے، اور جو ایمان نہ لائے وہ میرا مال ابھی واپس کر دے اور آئندہ وہ مجھے نہ دیکھے اور نہ میں اسے دیکھوں۔ چونکہ اس کے مال سے کافی مخلوق تجارت کرتی تھی، اس کے علاوہ اکثر ان میں سے ایمان لے آئے اور جو ایمان نہ لائے وہ اس کا مال واپس کر کے چلے گئے۔ پھر اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور فرمایا، بیٹا، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، لہذا اگر تو بھی اسلام قبول کر لے تو تو میرا بیٹا اور میں تیرا باپ، ورنہ آج سے نہ تو میرا بیٹا اور نہ میں تیرا باپ۔ یہ سن کر بیٹے نے کہا، ابا جان، جو آپ نے راستہ اختیار کیا ہے میں اس کی مخالفت ہرگز نہیں کروں گا۔ پھر اس نے اپنی بیٹی کو بلایا جو کہ اپنے بھائی کے ساتھ شادی شدہ تھی اور یہ مجوسیوں کے مذہب کے مطابق تھا۔ اس باپ نے اپنی بیٹی سے بھی وہی کچھ کہا جو اس نے اپنے بیٹے سے کہا تھا۔ یہ سن کر بیٹی نے کہا، مجھے قسم ہے خدا کی، میری شادی کے دن سے آج تک اپنے بھائی کے ساتھ ملاپ نہیں ہوا، بلکہ مجھے سخت نفرت رہی ہے اور میں اسلام قبول کرتی ہوں۔ یہ سن کر باپ بہت خوش ہوا۔ پھر اس نے مرد سوالے سے کہا، کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو دعا بتاؤں جس کی قبولیت کی خوشخبری آپ لائے ہیں؟ اور وہ کیا چیز ہے جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے راضی کیا؟
مرد صالح نے فرمایا ہاں ضرور بتائیے۔ اس نے کہا جب میں نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے بیٹے سے کی تھی تو میں نے عام دعوت کی تھی، سب لوگوں کو کھانا کھلاتا رہا، حتیٰ کہ شہری کیا دیہاتی سب کھا گئے۔ جب سب کھا کر فارغ ہو کر چلے گئے میں تھک کر چور ہو چکا تھا۔ میں نے مکان کی چھت پر بستر لگوایا آرام کروں، اور میرے پڑوس میں ایک سید زادی جو کہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہے اور اس کی چھوٹی چھوٹی بچیاں رہتی تھیں۔ جب میں اوپر لیٹا تو میں نے ایک صاحبزادی کو سنا، وہ اپنی والدہ سے کہہ رہی تھی امی جان آپ نے دیکھا کہ ہمارے پڑوسی مجوسی نے کیا کیا، ہمارا اس نے دل دکھایا ہے، سب کو کھلایا مگر ہمیں اس نے پوچھا تک نہیں، اللہ تعالیٰ اسے ہماری طرف سے اچھی جزا نہ دے۔ جب میں نے اس شہزادی سے یہ بات سنی تو میرا دل پھٹ گیا اور سخت کوفت ہوئی، ہائے میں نے ایسا کیوں کیا۔ میں جلدی سے نیچے اترا اور پوچھا کہ یہ کتنی شہزادیاں ہیں، تو مجھے بتایا گیا کہ 3 شہزادیاں ہیں اور ایک ان کی والدہ ہیں۔ میں نے کھانا چنا، 4 بہترین جوڑے کپڑوں کے لیے کچھ نقدی رکھ کر نوکرانی کے ہاتھ ان کے گھر بھیجا اور خود میں دوبارہ مکان کی چھت پر بیٹھ گیا۔ جب وہ چیزیں جو میں نے حاضر کی تھیں ان کے ہاں پہنچی تو وہ بہت خوش ہوئی۔ شہزادیوں نے کہا امی جان ہم کیسے یہ کھانا کھا لیں، حالانکہ بھیجنے والا مجوسی ہے۔ یہ سن کر ان کی شہزادیوں کی والدہ محترمہ نے فرمایا بیٹی اللہ تعالیٰ کا رزق ہے، اس نے بھیجا ہے۔ تو شہزادیوں نے کہا ہمارا مطلب یہ نہیں، بلکہ ہمارا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کھانے کو کیسے کھا لیں جبکہ بھیجنے والا مجوسی ہی رہے۔ پہلے اس کے لیے اپنے نانا جان کی شفاعت سے اس کے مسلمان ہونے اور اس کے جنتی ہونے کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ ان شہزادیوں نے دعا کرنا شروع کی اور ان کی والدہ محترمہ آمین آمین کہتی رہیں۔ لہذا یہ وہ دعا ہے جس کی قبولیت کی بشارت حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے ہاتھ بھیجی ہے، اور اب میں حضور کے حکم کی تعمیل یوں کرتا ہوں کہ جب میں نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے بیٹے سے کی تھی تو میں نے ساری جائیداد میں سے آدھی ان لڑکے اور لڑکی کو دی تھی اور نصف میں نے رکھی تھی، اور اب چونکہ ہم سب مسلمان ہو گئے ہیں اور اس مبارک اسلام نے دونوں بہن بھائیوں کے درمیان جدائی کر دی ہے، اب وہ مال جو ان کو دیا تھا وہ آپ کا ہے اور یہ مال آپ لے لیجئے۔ تو محترم ناظرین اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، شکریہ۔